میں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز صحافی اور نامور تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب نے. بہت شکریہ وڑائچ صاحب آپ کے وقت کا. وڑائچ صاحب، یہ نون لیگ میں کیا چل رہا ہے؟ بیانیے کی تکرار دانستہ ظاہر کی جا رہی ہے یا حقیقی ہے، اور اس کے ممکنہ نتائج کیا آ سکتے ہیں؟ میری رائے میں یہ واقعی دانستہ نہیں ہے، یہ واقعی حقیقتاً ان کے اندر بیانیے کا تضاد موجود ہے، اور بیانیے کے تضاد میں جوں یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے تضاد، اتنا پارٹی کے اندر مسائل بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص کر جو ووٹ بینک ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے اس کی کئی تہیں ہوتی ہیں. اس کے اندر مفاہمتی بیانیے کا ووٹ بینک بھی ہوتا ہے، اس کے اندر مزاحمتی جو ہے ووٹ بینک بھی ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو لیکن مسلم لیگ نون کا پرابلم یہ ہے کہ مزاحمتی ووٹ بینک تو اس نے اکٹھا کر لیا، لیکن جو مفاہمتی ووٹ بینک کے جو اس کو ووٹ ملنے چاہیے وہ نہ آزاد کشمیر میں ملے نہ سیالکوٹ میں ملے، اور چنانچہ اس وجہ سے نون لیگ دونوں جگہ ہار گئی. اصل میں پارٹی وہ جیتتی ہے جو مزاحمتی ووٹ بھی لے اور مفاہمتی ووٹ بھی لے. اگر آپ صرف ایک بیانیے پہ چلیں، صرف مزاحمتی ووٹ لیں اور مفاہمتی ووٹ آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ ہار جاتے ہیں. تو یہی نون کے ساتھ ہوا ہے. نون کا مفاہمتی بیانیہ بہت کمزور ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف، اور جو مزاحمتی بیانیہ ہے وہ اتنا آگے گزر گیا ہے کہ اس نے مفاہمتی بیانیے کے لیے سپیس ہی نہیں چھوڑی. اس کے مفاہمتی بیانیے کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال رہے مسلم لیگ نون کو. یہ اس وقت صورتحال ہے، اور اگر یہ صورتحال درست نہ سہیل صاحب، یہ جو بیانیے کے جو آپس میں ٹکراؤ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غلبے کی سرشت ہے مریم نواز صاحبہ کی، اس کی وجہ سے مفاہمتی بیانیہ، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو ماضی ہے یا پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑی پارٹیاں جو ہوتے ہیں کئی قسم کے لوگوں کو ایک مکسچر ہوتا ہے. تو یہ غلبے کی سرشت ہے جس نے شہباز شریف کو، صدر مسلم لیگ کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور خاص طور پر جو الیکٹیبلز ہیں، کمزور کر دیا. اس کو جو بھی کہہ لیں، غلبے کی سرشت کہہ لیں، حالات کا تقاضا کہہ لیں، ایک مزاج کہہ لیں مریم صاحبہ کا، لیکن سچ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کے جانے کے بعد پارٹی کے اوپر جس بیانیے کی گرفت ہے وہ مزاحمتی بیانیہ ہے. اور مفاہمتی بیانیہ کہنے کو تو وہ مسلم لیگ نون کی صدارت بھی کر رہا ہے، اور پارلیمان میں بھی شاید اس سوچ کی اکثریت ہے، لیکن وہ پارٹی کے اندر جو ہے بروئے کار جو ہے وہ نہیں آ رہا. اور یہی وجہ ہے کہ جوں پارٹی اس طرح ہارڈ کور ہوتی جاتی ہے، مزاحمتی سیاست میں زیادہ گھستی چلی جاتی ہے، اس سے پارٹی تو مضبوط ہو جاتی ہے، اس میں ووٹ بینک بھی مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن جو فلوٹنگ ووٹ بینک ہوتا ہے، جو مفاہمتی ووٹ بینک ہوتا ہے، جب وہ نہیں پڑتا تو آپ الیکشن جیت نہیں سکتے. آپ کا ووٹ بینک محدود ہو جاتا ہے، صرف ایک سوچ پہ محدود رہ جاتا ہے. دوسری سوچ جو کہ مفاہمت چاہ رہی ہوتی ہے، جو الیکشن جیتنا چاہ رہی ہوتی ہے، وہ سوچ جو اقتدار میں آنا چاہ رہی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. مزاحمتی سیاست یہی کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں اقتدار میں آنے سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں اس بات سے دلچسپی ہے کہ اپنی ویلیوز کو مینٹین کریں، ہم جو ہیں اپنی پارٹی کو اسٹرینگتھن کریں، اپنی سوچ جو ہے اس کو نظریاتی سوچ کو نظریاتی بنائیں. تو وہ تو آپ نے کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اقتدار میں کیسے آئیں گے، انتخاب کیسے جیتیں گے. اس کے لیے آپ کو مفاہمتی سوچ کہہ لیں، فلوٹنگ ووٹ کہہ لیں، آپ وہ سوچ کہہ لیں جو الیکشن جتواتی ہے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ فرمائیں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اس صورتحال کو نہیں سمجھتے، وہ لا تعلق ہیں، یا انہیں کوئی دلچسپی اب نہیں رہی کہ کوئی اقتدار میں آئے نہ آئے، میں تو باہر رہوں گا؟ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف پہلے بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں. جب ایک دفعہ مزاحمتی سیاست انہوں نے شروع کی تھی جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں 2002 کے الیکشن میں، لیکن بعد میں پھر انہوں نے دوبارہ مفاہمتی سیاست کی طرف خود بھی جھکاؤ کیا 2007 میں اور 2013 میں، اور اپنے بھائی کو بھی
اس طرف کروایا. تو میرا خیال ہے ان کے اندر یہ صلاحیت تو موجود ہے کہ مزاحمتی سیاست کو کس طرح وہ مفاہمتی سیاست بناتے ہیں, کس طرح مفاہمت کرتے ہیں, کس طرح دوبارہ ڈیل کرتے ہیں, کس طرح سے مقتدرہ جو ہے جو ان کے ساتھ کس طرح معاملات جو ہے وہ طے کرتے ہیں. پہلے کئی دفعہ وہ کر چکے ہیں, میرا خیال ہے اس دفعہ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اتنی ایک سوچ مضبوط ہوتی جاتی ہے. اب سوچ کافی مضبوط ہو گئی ہے, مزاحمتی سوچ, اور درمیان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مفاہمت کو فروغ دے سکے, کیونکہ مفاہمت کے جتنے بھی انیشیٹوز ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. شہباز شریف خود جیل چلے گئے, حمزہ جیل چلے گئے, کوئی ریلیف نہیں ملا, اسمبلی کے اندر کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مفاہمتی سیاست کو بھی ناکام کرتی رہی ہیں. سہیل صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں, اور عام تاثر یہ ہے, دو تاثر ہیں بلکہ, ایک تو یہ ہے کہ مزاحمت جو ہو رہی ہے وہ بھی سودے بازی کے لیے ہو رہی ہے, کوئی اصول کی بنیاد پر نہیں. دوسری یہ ہے کہ مفاہمت اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی کہ کوئی گارنٹر نہیں ہے نثار علی خان جیسا قابل اعتماد جو گارنٹی دے سکے کہ یہ مفاہمت جو ہے مفاہمت برائے مفاہمت نہیں ہے بلکہ واقعی آگے چلنے کے لیے ہے. تو اس میں آپ کی انفارمیشن کیا ہے, تجزیہ کیا ہے؟ سچ تو یہی ہے کہ مزاحمت جو ہے بالآخر مفاہمت کو جنم دیتی ہوتی ہے, اور مزاحمت کا جو دباؤ ہے وہ مفاہمت پر منتج ہوتا ہے. یہ واقعی عام طور پر سیاسی پارٹیاں اپنا جب سٹانس بناتی ہیں تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ مزاحمت کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ ان کا نتیجہ بھی مزاحمت ہو, اس کا نتیجہ مفاہمت ہوتا ہے, اقتدار ہوتا ہے, ڈیل ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی نون بھی مزاحمت جو کر رہی ہے اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے, کوئی مفاہمت کا راستہ نکالا جائے, کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو. فی الحال ایسا راستہ جو ہے وہ نہیں نکل رہا. اس کی وجہ آپ کے بقول گارنٹر ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ابھی ایک مقتدرہ کو ضرورت نہیں ہے ابھی اس طرح کی ڈیل کی, نہ ان کو ابھی ضرورت پڑی ہے. اس کے نون کے بغیر اگر اقتدار چل رہا ہے, حکومت چل رہی ہے, اور تو انہیں کیا ضرورت ہے ڈیل کرنے کی. وڑائچ صاحب, پی ٹی آئی کے جو اس وقت حالات ہیں, ترین گروپ پھر اپنے اس کے ریزرویشن سامنے آ رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی نیا میں یہ شگاف جو ہے یہ بڑھے گا, اور یہ جس طرح بلاول صاحب تحریک عدم اعتماد کی آج بھی بات کر رہے ہیں, کیا اس طرح کا کوئی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں, جو ترین گروپ ہے اس کا تصفیہ ہونا تو ناممکن ہے. یہ شگاف بڑھ سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہے کہ ترین گروپ وقت کا انتظار کرے گا. وہ ایسے وقت کا انتظار کرنا چاہیں گے کہ جب وہ جو کوئی وار کرے تحریک انصاف پہ کارگر ثابت ہو. اس کے لیے ظاہر ہے ابھی مناسب وقت نہیں آیا. وہ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب تحریک انصاف کی لڑائی ہو اس وقت ہی وہ اپنے گروپ کو آگے بڑھائیں اور اس وقت ہی وار کریں. تو وہ ظاہر ہے اس وقت کا انتظار کریں گے جب کوئی اور نیا گروپ بنے, یا اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو جائے, یا تحریک انصاف کمزور ہو, تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ترین گروپ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوگا. سہیل صاحب یہ فرمائیں کہ مسلم لیگ کی اندرونی کشمکش, بیانیے کا تضاد اور ترین گروپ کی خاموشی, اس سے حکومت کتنی مضبوط ہو رہی ہے, یا یہ خاموشی اور یہ کمزوری حکومت کو بھی کمزور کر رہی ہے کہ وہ ایک طاقت کے زوم میں اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھے؟ نہیں, حکومت کو فائدہ پہنچا ہے پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے, نون کے ہارنے سے, آزاد کشمیر کے, اور دوسرا معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں. اس سارے سے حکومت کو سیاسی فائدہ پہنچا ہے. لیکن یہ سیاسی فائدہ ظاہر ہے بجلی کے بل, مہنگائی, وہ اس کو روک رہا ہے, کیونکہ ایک فیل گڈ جو ہے ایک مکمل وہ نہیں آ رہا, کیونکہ لوگوں کی پریشانیاں بھی اسی طرح ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کشمکش اس وقت تک جاری رہے گی, 1 سال تک. 1 سال کے بعد پھر عام طور پر جو آخری سال ہوتا ہے وہ حکومتوں کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے, اور اپوزیشن کے لیے
وہ ایک طرح سے ایک اچھی گراؤنڈ بن جاتا ہے، کیونکہ اس وقت انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے 1 سال بعد الیکشن ہے، وہ گروپ بنا رہے ہوتے ہیں، حکومت پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں، تو آخری سال جو ہے وہ تو حکومت پر حملوں میں گزرے گا. تو یہ 1 سال جو ہے یہ اچھا ہے پی ٹی آئی کے لیے. اس میں وہ چاہیں تو اپنی جڑیں مضبوط کر لیں، اپنی سیاست بہتر کر لیں، اور اگر نہ کر سکے تو پھر ظاہر ہے اگلا سال تو ہوگا ہی اپوزیشن کا.